ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج میں ایسا کچھ دیکھوں گا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں پر نہ آتا، اور جب سے یہاں پہ آیا تب سے دل بوجھل ہے، اور جب سے اسے وہاں پر دیکھا ہے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرا نام اسد ہے اور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا ہوں۔ اماں ایک بیوہ عورت ہیں۔ ابا کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میں صرف 3 سال کا تھا۔ ابا فیکٹری میں ملازمت کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ اماں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس وقت میری چھوٹی بہن پیدا ہونے والی تھی۔ اماں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اماں کبھی مجھے دیکھ دیکھ کر روتیں اور کبھی چھوٹی بہن کا سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتیں۔ ابا کے انتقال کے 6 ماہ بعد چھوٹی بہن نے جنم لیا تو اماں اسے سینے سے لگا کے کتنی دیر روتی رہیں۔ ابا کی مل سے ہمیں تھوڑی سی پینشن آتی رہی جو کچھ وقت تو نکال دیتی تھی۔ اماں کو نوکری کی پیشکش ہوئی تھی لیکن اماں نے وہ نوکری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اماں کا خیال تھا کہ میں سارا دن نوکری نہیں کر سکتی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مجھے گھر پر ہونا ضروری ہے، اس لیے اماں نے اس نوکری سے انکار کر دیا۔ ابا کا چونکہ اپنا ہی گھر تھا اور وہ ابا کا اپنا بنایا ہوا تھا، اس میں کوئی حصے دار نہیں تھا، اس لیے اب ہمیں رہائش کے حوالے سے مشکل پیش نہیں آئی۔ ادھر اماں نے گھر پر سلائی کا کام شروع کر دیا تھا کیونکہ اماں کو بہت اچھی سلائی آتی تھی۔ محلے کی عورتوں نے اماں سے کپڑے کا سلوانے شروع کیے کہ پھر وہ کہیں اور کا راستہ ہی بھول گئیں۔ اماں کے پاس ماشاءاللہ اتنا کام ہوتا تھا کہ انہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ میری عمر اسکول جانے کی ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا اور یوں میں اسکول جانا شروع ہو گیا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا۔ چھوٹی بہن رابعہ بھی میرے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی اکٹھے جاتے، اکٹھے آتے۔ اماں کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ میں ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا، ہمیشہ پوزیشن لیتا تھا۔ اسکول میں نمایاں کامیابی حاصل کرتا تھا۔ ٹیچرز مجھ سے بہت خوش تھے اور اماں کا سینہ اس وقت فخر سے چوڑا ہو جاتا جب ہر سال وہ میری جیتی ہوئی شیلڈ دیکھتیں۔ ہم دونوں بہن بھائی بہت صابر اور سنجیدہ مزاج تھے۔ شرارتیں کرنا تو شاید ہمیں آتا ہی نہیں تھا کیونکہ گھر پر کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ اماں کو ہم تنگی نہیں دیتے تھے کیونکہ اماں نے پہلے ہی بہت مشکل بھری زندگی دیکھی تھی، اور اب اگر ہم بھی اسے تنگ کرتے ہیں تو پھر یہ اچھا نہ ہوتا۔ اسکول میں کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب میں کالج میں آ گیا تھا۔ اب میں جوان لڑکا تھا۔ چھوٹی بہن بھی 8ویں کلاس میں ہی پڑھتی تھی اور اسی اسکول میں تھی۔ کالج میں آنے کے بعد تو جیسے میری دنیا ہی بدل گئی، یا یہاں پر ماحول بالکل مختلف تھا۔ اماں نے مجھے ویسے بھی ایک ایسے کالج میں داخل کروایا تھا جس کا شہر میں بہت نام تھا۔ دوسری بات یہاں پر کو ایجوکیشن تھی، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ میرا تو جیسے دل ہی بدل گیا۔ میں حیرانی سے دنیا کے رنگ ڈھنگ دیکھ رہا تھا۔ یہاں پر بہت ماڈرن لڑکے لڑکیاں آتے تھے جنہوں نے بہت ماڈرن لباس پہنے ہوتے تھے۔ کلاس کے لڑکے بھی بڑے ماڈرن اور اچھے اچھے لباس پہنتے تھے، جبکہ میں ویسا ہی سادہ ڈریس، پینٹ شرٹ اور ڈریس شوز کے ساتھ کالج آتا۔ مجھے اپنا بڑا دبو سا لگتا، ایسے لگتا ہے جیسے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو بااعتماد بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن شاید یہ اعتماد دولت اور رتبے کا بخشا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ذہانت اور قابلیت کے بلبوتے پر کچھ لڑکے لڑکیوں سے میری دوستی ہو گئی۔ ویسے بھی یہاں پر گروپ میں پڑھائی کرنے کا رواج تھا، اسی لیے جیسے ہی گروپ بندی کی گئی تو میرے گروپ میں بھی 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے شامل تھے۔ ہم ٹوٹل 6 لوگوں کا گروپ تھا۔ ہم مل کر پروجیکٹ کرتے اور پڑھائی کرتے۔ میرے گروپ کے بیچ میں ایک لڑکی تھی جس کا نام صوفیہ تھا۔ صوفیہ بہت امیر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ وہ اپنی گاڑی پر کالج آتی جاتی تھی۔ پڑھائی میں بہت اچھی نہیں تھی لیکن ویسے اسے ہر چیز کے بارے میں بہت معلومات رہتی تھی۔ صوفیہ ماڈرن لباس پہنتی، اپنے آپ کو تیار رکھتی۔ میں اسے دیکھتا تو مجھے وہ بہت اچھی لگتی۔ صوفیہ کے ڈائی کیے ہوئے بال، گورا سفید رنگ مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا۔ میری یہ دلچسپی شاید صوفیہ نے بھی نوٹ کر لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے گروپ کے باقی لوگوں نے بھی محسوس کر لیا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میرا دل پر اختیار نہیں تھا۔ مجھے وہ جاپانی گڑیا بہت اچھی لگتی اور میرا دل کرتا کہ میں اسے گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتا رہتا۔ میں نے کبھی صوفیہ سے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اسے مجھ میں دلچسپی ہے یا نہیں، لیکن دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا تھا۔
گھر میں بھی اماں نے جب یہ محسوس کیا کہ میں آج کل زیادہ تیار ہو کر جاتا ہوں اور بہت خوش رہنے لگا ہوں، میرے موڈ پر خوشگوار تبدیلی آئی ہے، مجھے پوچھنے لگیں اور کہنے لگیں، کیا بات ہے اسد، تم آج کل بہت بدلے بدلے لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اماں نے ایسے اچانک پوچھا کہ میں گڑبڑا سا گیا اور اماں سے کہا، نہیں اماں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس آپ کو ویسے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور اماں کو خدا حافظ کہہ کے گھر سے باہر نکل آیا۔ گھر سے باہر آ کر میں نے ایک گہرا سانس لیا اور بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ اماں بیچاری دن رات محنت کرتی تھی۔ میں خود بھی یونیورسٹی کے بعد 2 جگہ پر ٹیوشن پڑھاتا تھا، لیکن ابھی تک میں اتنے پیسے جمع نہیں کر پایا تھا کہ اپنے لیے موٹر بائیک ہی خرید لیتا۔ مجھے اس کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوتی تھی، کیونکہ آنے جانے کے لیے مجھے بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ اب بھی لوکل بس میں سفر کر کے میں یونیورسٹی پہنچا تو تب تک آدھا حلیہ ویسے ہی بگڑ چکا تھا۔ مجھے بہت کوفت ہوتی تھی بس میں سفر کر کے یونیورسٹی پہنچنے کی، اور پھر وہاں سے دوسری بس لے کر ایک ٹیوشن لینے جاتا اور وہاں سے پھر 2 بسیں بدل کر گھر آتا۔ اب میں جب بھی یونیورسٹی پہنچتا تو سب سے پہلے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھو کر اپنا حلیہ بہتر کر کے پھر اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتا، کیونکہ مجھے اب صوفیہ کی نظروں کی چاہت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسے اچھا لگوں، اس کے دل میں سما جاؤں، اسی لیے میں صوفیہ کو اچھا لگنے کی خاطر اپنی پوری کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ صوفیہ کے دل میں کیا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات تھے وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں تھے۔ اور پھر ایک دن جب یونیورسٹی میں فیئرویل پارٹی تھی، ہمارے سینئرز جا رہے تھے، انہی کے اعزاز میں یہ پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ میں اس دن اپنے ایک دوست سے مانگ کر پینٹ کوٹ لے کر آیا اور بڑے اچھے سے تیار ہو کر یونیورسٹی میں پہنچا۔ اتفاق سے صوبیہ نے بھی آج کالے رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی اور وہ اس وقت زمین پر اتری ہوئی کوئی ہور لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے بھی کالے رنگ کا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا اور گروپ کے لوگ ہم دونوں کو چھیڑ رہے تھے جیسے ہم نے باہمی مشورے سے ایک جیسے رنگ کے لباس پہنے ہوں۔ میں ان کی چھیڑ چھاڑ کو انجوائے کر رہا تھا، میں بہت خوش تھا۔ اور پھر میں نے موقع کی مناسبت دیکھ کر صوفیہ سے اپنے دل کا حال کہہ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ صوفیہ، میں نے جس دن سے تم کو دیکھا ہے اس دن سے ہی تمہاری محبت میں مبتلا ہوں۔ میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم میری محبت کو قبول کرو یا اس سے انکار کر دو۔ لیکن شاید صوفیہ کے دل میں بھی میرے لیے کچھ جذبات تھے، اس وجہ سے وہ صرف مسکرا دی اور کہنے لگی، اسد، تم اس راہ میں اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ صوفیہ کا اتنا اقرار ہی میرے لیے بہت تھا، اور پھر ہم دونوں کی محبت کی کہانی نئے انداز سے شروع ہوئی۔ اب اکثر صوفیہ میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتی، میں بھی حسب توفیق اسے کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرتا، مگر وہ تو میرے لیے بہت برانڈڈ چیزیں لے کر آتی، مہنگی مہنگی شرٹس، پینٹس اور گھڑیاں وہ یوں ہی تحفے میں لے آتی، حالانکہ میں اسے بہت منع کرتا، لیکن وہ میری ایک نہ سنتی اور یہی کہتی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اچھے سے اچھا اور مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنو، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی کسی سے کم نظر نہ آؤ۔ اس کی محبت ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ تھی، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتی تھی۔ اور پھر یونیورسٹی کے 4 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارا فیئرویل قریب آ رہا تھا، میں اور صوفیہ بہت اداس تھے۔ صوفیہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے میرے سلسلے میں بات کر لے گی اور جلد ہی ہم شادی کر لیں گے، تم اپنی ماں کو بنا کر میرے گھر لے آؤ۔ میں صوفیہ کی بات سے بالکل راضی تھا، کیونکہ میں خود بھی اسے علیحدہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اسے یقین دلایا کہ میں جلد ہی اماں سے بات کر کے اسے تمہارے گھر لے کر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اچھی جاب ڈھونڈنی ہے تاکہ میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کما سکوں۔ لیکن صوفیہ کہنے لگی کہ پہلے تم منگنی کر لو، میں نہیں چاہتی کہ ماما پاپا میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیں، اس لیے تم پہلے رشتہ بھیج دو، باقی میرے اوپر سب چھوڑ دو۔ صوفیہ کی بات میں وزن تھا، اسی لیے میں نے حامی بھر لی اور گھر آ کر موقع دیکھ کر جیسے ہی اماں سے بات کی، اماں تو سن کر حیرت سے ہکا بکا رہ گئیں۔ مجھے اماں سے اس طرح کے رد عمل کی امید نہیں تھی۔ اماں کہنے لگیں، میں کبھی بھی ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی جو کالج پڑھنے کے لیے آئے اور لڑکوں کو پھنسا کر اپنے لیے رشتہ ڈھونڈتی پھرے۔ اماں کے یہ الفاظ گو کہ مجھے بہت برے لگے، لیکن پھر بھی میں نے اماں سے کہا، اماں وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس سے شدید محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میری محبت کو سمجھیں۔
اور میرے ساتھ اس کے گھر چلو، ہم رشتہ لینے چلتے ہیں۔ لیکن اماں تو یہ بات سن کر ہتے سے ہی اکھڑ گئیں۔ میری اتنی پیاری اور محبت کرنے والی ماں کو نہ جانے کیا ہو گیا، وہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ وہ صوفیہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں گی۔ میں نے چھوٹی بہن سے بھی سفارش کی اپیل کی، اس نے بھی اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اماں نہ جانے کی اس بات پر اتنی ضد پر پڑ گئیں اور صوفیہ کے گھر نہ جانے کی جیسے قسم کھا لی تھی۔ اس ساری صورتحال سے میں بہت پریشان تھا۔ یوں تو میری روز ہی صوفیہ سے بات ہوتی تھی، لیکن میں نے اسے ایک دن بھی اس بات کی بھنک نہیں لگنے دی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اماں کے خلاف کوئی بات آئے، کیونکہ ان دونوں کو بعد میں اکٹھے ہی تو وقت گزارنا تھا۔ لیکن اماں کسی طور پر بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھیں۔ اور پھر ایک دن میں اماں کے پاس بیٹھ گیا اور اماں سے پوچھنے لگا، اماں آخر تجھے کس بات پر اعتراض ہے؟ کیوں ایسے کر رہی ہے؟ تو اماں کہنے لگی، میں کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی جو بے حیائی سے یونیورسٹی میں اپنے لیے بر تلاش کرتی پھرے، اور نہ ہی تو کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی بے حیا لڑکی سے شادی کرے۔ اماں کی بات سن کر میں چپ کا چپ رہ گیا۔ میں صوفیہ کے دفاع میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اماں میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گی، بلکہ وہ الٹا اور زیادہ غصے میں آ جائیں گی۔ اسی لیے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں بہت پریشان رہنے لگ گیا تھا۔ نوکری لگ چکی تھی اور کام اچھا چل رہا تھا، لیکن یہ ایک پریشانی مستقل میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میری چھوٹی بہن رابعہ بھی اپنے طور پر اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن اماں اس بات کے لیے راضی ہونے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ اور پھر ایک دن اماں مجھے کہنے لگی، اسد بیٹا میں نے تیری شادی کا سوچا ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر میں کھل اٹھا۔ میرا خیال تھا کہ اماں میری شادی صوفیہ سے کرنے پر رضامند ہو گئی ہیں، لیکن اماں تو کہنے لگی اس نے میرے لیے بڑی اچھی گھریلو اور باحیا لڑکی دیکھی ہے جو بہت اچھی ہے۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی ایسی ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی ہے اور بس 2 بہنیں ہی ہیں۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، چاچا چاچی نے ہی اسے رخصت کرنا ہے۔ اچھی پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ اماں نے اس کی اور بہت ساری خوبیاں بتائیں، لیکن میں بے دلی سے سنتا رہا۔ مجھے کسی بھی ایسی ویسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی تھی، مجھے تو بس صوفیہ سے کرنی تھی۔ لیکن اماں اس بات کے لیے رضامند ہی نہیں تھیں۔ صوفیہ کے ساتھ بھی میرا رابطہ پہلے کی نسبت کم ہو گیا تھا، کیونکہ جب بھی ہم رابطہ کرتے وہ مجھ سے یہی پوچھتی کہ کب تم اپنی اماں کو میرے گھر بھیجو گے، لیکن میں چپ کر جاتا۔ شاید اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اماں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے وہ بہت کم رابطہ کرتی، اور خود میں بھی جیسے اس سے کترانے لگا تھا۔ میں شرمندہ تھا، کیونکہ میں نے ہی اسے اس راہ پر ڈالا تھا اور اب میں ہی کمزور ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اماں کو شادی کے لیے انکار کر دیا اور یہی کہا کہ مجھے کسی صورت بھی شادی نہیں کرنی، نہ صوفیہ سے اور نہ ہی کسی اور سے۔ لیکن اماں کہنے لگی کہ اسد یہ ممکن نہیں ہے، میں نے لڑکی والوں کو زبان دے دی ہے اور تمہیں اب ہر حال میں یہ شادی کرنی ہی ہوگی، ورنہ تم شاید میرا مرا ہوا منہ دیکھو۔ اماں نے مجھے جذباتی طور پر اتنا بلیک میل کر دیا کہ میں نے گھبرا کر شادی کی رضامندی دے دی، اور پھر گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اب دفتر سے نکل کر کہیں اور چلا جاتا، یوں ہی ادھر ادھر بیٹھا رہتا۔ میں نے اب جلدی گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر صوفیہ کا خیال آتا تھا کہ وہ کیا سمجھے گی کہ میں اتنا کمزور مرد نکلا کہ اپنی ماں کو نہ منا سکا۔ مجھے اس سے بہت شرمندگی ہوتی۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت میری نگاہوں کے آگے گھومتا رہتا اور میں اسے ہی سوچ سوچ کر خوش ہوتا رہتا۔ صوفیہ کو میں نے بہت چاہا تھا، اس سے بہت محبت کی تھی۔ اب یوں اس سے دور ہونا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں رات کے وقت گھر آتا تھا، اس وقت بھی گھر میں رونق لگی ہوتی تھی۔ محلے کی آنٹیاں اور باجیاں بیٹھ کر ڈھولک بجا رہی ہوتیں۔ مجھے بھی وہ سب اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتیں، لیکن میں چونکہ کام سے تھکا ہوا ہوتا تھا، اس لیے تھکاوٹ کا بہانہ کر کے میں کمرے میں بند ہو جاتا۔ اماں چونکہ سب کچھ سمجھ رہی تھیں اور ان کو اچھی طرح پتہ بھی تھا کہ میرا موڈ کس وجہ سے خراب ہے، لیکن اماں کا خیال تھا کہ جلد ہی میں سب کچھ بھلا کر شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں میں کھو جاؤں گا اور پھر مجھے بھول کر بھی صوفیہ یاد نہیں آئے گی۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ صوفیہ، جو کہ میری پہلی محبت ہے، اس لیے اس کا نقش مٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ انہی بے کیف دنوں میں میری شادی کا دن آ پہنچا۔
میں بڑے بجھے بجھے انداز سے اپنی شادی میں شامل تھا۔ جس طرح اماں کہتی رہیں میں ویسے ہی کرتا رہا۔ میری اپنی کوئی مرضی شامل ہی نہیں تھی۔ نہ جانے صوفیہ کو کس نے خبر دے دی، شاید کسی کلاس فیلو سے اسے پتہ چل گیا، وہ بھی میری شادی میں شامل ہو گئی۔ اسے سامنے دیکھ کر میں اپنی ساری ہمت اور حوصلہ ہار گیا۔ صوفیہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، لیکن میں اس وقت چاہ کر بھی اپنی صفائی نہیں دے سکتا تھا۔ میں اس سے نظر چرا گیا۔ شادی خیر و خوبی سے ہو گئی۔ اماں اپنی پسند سے بہو لے آئیں۔ سمینہ کو میں نے شادی سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا، اور اب شادی کی رات بھی میں بہت دیر سے کمرے میں گیا۔ تب تک وہ کافی تھکی ہوئی تھی اور اس طرح بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کر سو چکی تھی۔ میں نے اسے ایک نظر بھی نہ دیکھا اور اپنا لباس تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے اس صورت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور جو میری دلچسپی کی عورت تھی وہ اب مجھ سے بہت دور ہو چکی تھی۔ صبح اماں میرے چہرے پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ مجھے اس سارے ماحول سے الجھن ہو رہی تھی۔ میں چپ چاپ گھر سے باہر نکل آیا اور یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر پھرتے ہوئے میں نہر کے کنارے آ کر بیٹھ گیا، اور نہ جانے کب تک یہاں بیٹھا رہتا اگر جو فون کی گھنٹی نہ بجتی۔ موبائل کی گھنٹی نے میری سوچوں کا رخ موڑ دیا، اور میں نے بے دہانی میں فون اٹھایا تو دوسری طرف اماں تھیں اور گھرانے کے بارے میں کہہ رہی تھیں۔ آج ولیمے کا فنکشن تھا، اور حالانکہ اس وقت مجھے ولیمے کے فنکشن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اسی طرح سستی سے چلتا ہوا گھر چلا آیا۔ میری بیوی سمینہ ایک دن کے لیے اپنے میکے چلی گئی۔ میں اس رات جلدی کمرے میں جا کر سو گیا۔ اگلے دن اماں نے مجھے تیار ہونے کے لیے کہا اور کہا کہ سمینہ کو لینے جانا ہے، لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اماں کو صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دفتر میں بہت کام ہے، میں چھٹی نہیں کر سکتا، میں دفتر جاؤں گا۔ میں اماں کو قدرے غصے سے کہتا ہوا کمرے میں آ کر تیار ہونے لگ گیا اور دفتر کے لیے نکل گیا۔ نہ جانے سمینہ کو کون لے کر آیا مجھے نہیں پتا، اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی دلچسپی تھی۔ میں جب گھر آیا تو وہ گھر آ چکی تھی۔ اس نے مجھے آہستہ سے سلام کیا تو میں نے سر کے اشارے سے جواب دیتا کمرے میں آ گیا۔ مجھے اس وقت بے پناہ کوفت ہو رہی تھی۔ ابھی میں یہی چاہتا تھا کہ وہ کچھ دن اپنے میکے میں ہی رہے، لیکن شاید اماں اسے خود ہی جا کر لے آئیں۔ میں کمرے میں آ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ مجھے آخری وقت میں صوفیہ کی نگاہیں نہیں بھول رہی تھیں جب وہ میری شادی میں آئی تھی۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اس کا دھواں دھواں چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ میں اس طرح ہتھیار ڈال دوں گا اور اس سے دور ہو جاؤں گا، لیکن میں کیا کرتا؟ اماں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ مجھے صوفیہ کے ساتھ بے وفائی کرنی ہی پڑی، اور اب اماں گھر میں اپنی مرضی کی بہو لا کر بہت خوش تھیں۔ وہ میرے سامنے سمینہ کی تعریفیں کرتی رہتیں، لیکن مجھے سمینہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے لیے تو اس کا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر تھا۔ میں نے نہ تو اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا تھا اور نہ ہی اس کے قریب گیا تھا۔ میں سمینہ سے بالکل اجنبی والا رویہ رکھے ہوئے تھا۔ میں اسے بالکل مخاطب نہیں کرتا، کسی کام کے لیے بھی نہیں۔ مجھے کوئی کام کہنا ہوتا تو میں امی یا رابعہ سے ہی کہتا، اور میرے کام وہی دونوں کرتی۔ امی میرا رویہ دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ کچھ کہتی نہیں تھیں۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ چونکہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا تو کبھی اس نے بھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا، اور اسی طرح میری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اسی دوران دفتر سے گھر آتے ہوئے ایک دن مجھے یونیورسٹی کا پرانا دوست ملا۔ چونکہ میری اس کے ساتھ کافی وقت کے بعد ملاقات ہو رہی تھی تو اسی کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ صوفیہ کی شادی ہو گئی ہے اور وہ انگلینڈ چلی گئی ہے۔ اس نے مجھے یہ بتایا تو میرا دل جیسے ٹوٹ سا گیا۔ مجھے جیسے اب بھی ایک امید تھی کہ شاید صوفیہ نے شادی نہیں کی ہوگی۔ میں بجھ سا گیا، اور گھر آ کر بھی میری کیفیت ختم نہیں ہوئی۔ امی نے نہ جانے کیا کہا، میں نے وہ سنا ہی نہیں، تو امی مجھ پر غصہ کرنے لگ گئیں اور کہنے لگیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم اسی طرح ناراض اور گمسم سے رہتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ رو دیں، لیکن میرے پاس اس وقت انہیں حوصلہ دینے کے لیے بھی نہیں تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اس وقت میرا گھر میں بیٹھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ صوفیہ کا چہرہ بار بار نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا، اور میں اپنے بیتے ہوئے دنوں کو سوچ سوچ کر خود کو خوش کر رہا تھا۔ میں سڑک کے کنارے چل رہا تھا کہ اچانک میرے قریب گاڑی کے بریک لگے، اور میں چونک اٹھا۔
گاڑی میں اس وقت میرا ایک پرانا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ اچھے گھر کا لڑکا تھا اور عیاش پسند طبیعت کا مالک تھا۔ اس وقت گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے سڑک کے کنارے چلتا دیکھا تو گاڑی روک دی۔ کہنے لگا، کیا بات ہے، کہاں جانا ہے؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں جانا تو کہیں نہیں، بس سڑک کنارے پھر رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، آ جاؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلتا ہوں، تمہاری طبیعت کی ساری سستی اور پریشانی اتر جائے گی۔ جو نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر وہ سارے راستے بولتا چلا گیا۔ میرا تو کوئی باتیں کرنے کا دل نہیں تھا، اس لیے میں تو چپ رہا، لیکن وہ چپ نہ ہوا۔ اسی طرح وہ مجھے شہر کے جانے مانے پوش علاقے میں لے آیا۔ یہ علاقہ اچھا خاصا مہنگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہاں پر کون ہے؟ تو کہنے لگا، چل تو صحیح، تیرے لیے بڑی تفریح کا سامان ہے۔ اور پھر اس نے ایک اچھے سے بنگلے کے سامنے گاڑی روک دی۔ چوکیدار نے اسے پہچان کر دروازہ کھول دیا اور ہم اندر چلے آئے۔ اندر آ کر ہمارا استقبال ایک آنٹی نما عورت نے کیا، جس نے بہت زیادہ میک اپ لگا رکھا تھا اور بڑا شوخ اور بھڑکیلا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ دوست نے اشارے سے مجھے انتظار کرنے کے لیے کہا اور پھر ان آنٹی سے کہنے لگا، آج تو اپنا خاص آئٹم چلے گا۔ اور وہ آنٹی مسکرا دیں اور کہنے لگیں، ہاں ہاں مجھے پتا ہے، باولا نہ ہو، تیرے لیے تیار کروا دیا ہے۔ ان دونوں کی گفتگو مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی کہ اتنے میں سامنے ایک لڑکی دکھائی دی، جسے دیکھ کر میں اپنی جگہ سے صحیح معنوں میں اچھل پڑا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ یہاں پر ہو سکتی ہے۔ میں حیرت سے ہکا بکا سے دیکھتا رہا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری باحیا اور باکردار بیوی تھی۔ میں بے شک اس سے بیگانہ تھا، لیکن میں اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ میری بیوی سمیہ ہی تھی، لیکن اس وقت اپنے کردار میں تھی، اس لیے اس نے مجھے نہ پہچاننے کی اداکاری برقرار رکھی اور پھر میرے ہی دوست کے ساتھ اندر کمرے میں بند ہو گئی۔ میں اسی وقت الٹے قدموں بھاگتا ہوا گھر چلا آیا۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی وہ سمینہ تھی یا پھر کوئی اور تھی۔ میں جیسے ہی گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں بھاگ کر گیا۔ کمرے میں دیکھا تو بیڈ پر سمینہ سو رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری نظریں اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے جسے اس کوٹھے پر دیکھا وہ سمینہ ہی تھی، اور اب جو بستر پر تھی وہ بھی سمینہ ہی تھی۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ میرا سر چکرانے لگ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر سمینہ کو اٹھایا تو وہ ہکا بکا سی اٹھ بیٹھی اور پوچھنے لگی، سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے اسے کہا، سب خیریت ہے، میری کچھ سوال ہیں، ان کا جواب دو۔ میں ابھی ایک طوائف کے کوٹھے پر تمہیں دیکھ کر آ رہا ہوں، اور اب جب گھر آیا ہوں تو تم بستر پر سو رہی ہو۔ آخر اتنی جلدی تم گھر کیسے پہنچی؟ میں نے اس سے پوچھا ہی تھا کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ مجھے اپنے اندازے کی درستگی پر یقین ہونے لگا۔ وہ واقعی سمینہ تھی، لیکن میرے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ وہ اتنی جلدی گھر کیسے واپس آ گئی۔ میں اس کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے ذرا غصے سے اس سے پوچھا اور ذرا سختی دکھائی، تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ کہنے لگی، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ آپ نے جسے آج کوٹھے پر دیکھا وہ میں نہیں تھی، بلکہ میری ایک جڑواں بہن تھی۔ سمینہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا، کون سی بہن؟ کیسی بہن؟ میں نے تو آج تک تمہاری بہن دیکھی ہی نہیں اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں پتا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی، میرا یقین کریں، وہ واقعی میری جڑواں بہن تھی۔ چونکہ ہمارے ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، ہم چاچا چاچی کے پاس رہتے تھے اور وہیں پر جوان ہوئے تھے۔ ہم اپنے ماں باپ کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ ہم ذرا جوان ہوئے تو میری وہ بہن جس کا نام امینہ تھا، اس نے محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی کر لی۔ وہ ہر وقت چھت پر چڑھی رہتی، اس سے باتیں کرتی رہتی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، منع کیا، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہے، اس لیے میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، جبکہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن میری بہن باز نہیں آئی اور وہ مسلسل اس لڑکے کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی۔ چاچا چاچی کو اس بات کی خبر نہیں تھی، ابھی تک اس بارے میں پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ چاچی اوپر نہیں آ سکتی تھی اور چاچا ویسے ہی اپنے کام پر ہوتا تھا۔ میں امینہ کو بہت بار منع کر چکی تھی، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ چاچا چاچی نے اب ہم دونوں بہنوں کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ جلد ہی دونوں کے فرض ادا کر دیں، اور پھر وہ دونوں حج پہ جانا چاہتے تھے، لیکن قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ امینہ نے صاف انکار کر دیا
اور کہنے لگی اگر شادی کرنی ہے تو صرف وکی سے، وکی کے علاوہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ چاچا تو وکی کا نام سن کر ہی ہتے سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا میں کبھی بھی تمہارا ہاتھ اس بدماش گنڈے کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اور تم بھی اس کا خیال دل سے نکال دو۔ ہم شریف لوگ ہیں اور شریفوں میں ہی بیٹی دیں گے۔ لیکن امینہ تو بہت غصے والی اور نک چڑھی تھی۔ اس نے چاچا کے انکار کو اپنی ضد بنا لیا اور بدستور وہ وکی کے ساتھ ہی رابطے میں رہی۔ چاچا نے جیسے ہی ایک جگہ امینہ کا رشتہ پکا کرنا چاہا، امینہ وکی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ رات ہم لوگوں کے لیے بہت بھاری تھی۔ میں اور چاچا چاچی ساری رات جاگتے رہے کہ شاید اب امینہ واپس آ جائے، لیکن اس رات کی سحر اس رات سے زیادہ خوفناک تھی جب سارے محلے کو امینہ کی اس حرکت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی زبان بول رہا تھا اور امینہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ یہ ساری صورتحال میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ میں رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی۔ امینہ کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا اور وکی بھی غائب تھا۔ چاچا بہت غصے میں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے امینہ کی اس حرکت پر بہت دکھ تھا اور وہ روتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا۔ محلے والوں نے الگ ہمارا جینا محال کر رکھا تھا۔ سارا دن کوئی نہ کوئی گھر میں آیا رہتا اور امینہ کے بارے میں کریت کریت کے سوال کرتے۔ ہمیں تو اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی تو انہیں کیا بتاتے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے کہ ایک دن چاچا کو وکی محلے میں نظر آ گیا۔ چاچا تو وکی کے سر پہنچ گیا اور اس کے ایک زوردار تھپڑ مارا اور اس تھپڑ کے لیے تیار نہیں تھا اور نیچے جا گرا اور وہ غصے سے چاچا کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی چاچا کو مارنے کے لیے لپکا، لیکن وہاں پر موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ چاچا نے اس سے امینہ کے بارے میں پوچھا، لیکن اس کا جواب سن کر چاچا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ کہنے لگا مجھے تو کسی امینہ کا نہیں پتا۔ کون امینہ؟ کیسی امینہ؟ وہ کسی امینہ کو نہیں جانتا۔ چاچا کتنی دیر اسے بے یقین نظروں سے دیکھتا رہا اور اس سے امینہ کے بارے میں پوچھتا رہا، لیکن وکی نے ایک بھی لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ وکی محلے میں پہلے کی طرح ہی دندناتا پھر رہا تھا، جبکہ امینہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن چاچا کو وکی کے ہی ایک بندے نے چوری چھپے بتایا کہ وکی نے امینہ کو کسی کوٹھے والی کو بیچ دیا ہے اور اس کے پیسے کھڑے کر لیے۔ چاچا کو یہ سن کر بہت صدمہ لگا اور وہ بستر پر جا لگا۔ ہمیں امینہ کے بعد اب چاچا کی فکر پڑ گئی، لیکن شکر ہے ہماری دعاؤں کے ساتھ چاچا جلدی ہی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد چاچا نے امینہ کی تلاش چوری چوری تو جاری رکھی، لیکن میرے لیے اب رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور پھر جلد ہی آپ کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا گیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ مجھے آپ کی محبت کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آپ صوفیہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی امی نہیں مانی، اس لیے آپ مجھ سے گریز برتتے تھے۔ میں اچھے وقت کے انتظار میں چپ چاپ آپ کے ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ میں چاچا چاچی کو اپنی طرف سے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی امینہ کی طرف سے بہت پریشان تھے۔ سمینہ نے ساری کہانی سنائی تو میں بھی جیسے اندر تک ہل سا گیا۔ مجھے بھی احساس ہوا کہ میں سمینہ کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہوں۔ صوفیہ کی محبت تو مجھے مل نہیں سکی، لیکن اب امینہ کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھنا بھی مناسب نہیں ہے، اور وہ بیچاری میرے ساتھ چپ چاپ کر کے وقت گزار رہی ہے، جبکہ اس کا تو اس سارے معاملے میں کوئی قصور بھی نہیں۔ اور پھر اب صوفیہ کی تو شادی بھی ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ یہ سوچ کر میں نے سمینہ کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تمہیں میرے ساتھ بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، لیکن اب نہیں، اب میں بدلوں گا، اور دیکھنا ایک دن تمہاری محبت میرے دل پر راج کرے گی، لیکن تب تک صبر کے ساتھ میرا ساتھ دینا اور میری ہمت بڑھاتے رہنا۔ میں نے سمیہ سے کہا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی اور کہنے لگی، میں ہر مشکل اور ہر آسانی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور میں مطمئن دل کے ساتھ مسکرا دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔